السلام علیکم دوستوں، برازیل کے ایمیزون جنگلات کا رقبہ پاکستان سے 7 گنا زیادہ ہے۔ ان جنگلات میں ایک قبیلہ بولسینارو رہتا ہے جس کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ وحشی آج بھی پتھر کے دور میں زندہ ہیں اور جنگلوں اور پہاڑوں میں جھونپڑیاں بنا کر رہتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ جنگلی قبیلہ آدم خور ہے۔ یہ برازیل اور ارجنٹینا میں بستیوں پر حملہ کرتے ہیں اور درجنوں افراد کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، پھر انہیں قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب انہیں زندہ انسان نہیں ملتے تو یہ قبرستان میں گھس کر لاشیں نکال لیتے ہیں۔ اس لیے جو بستیاں اور جنگلات کے قریب قائم ہیں وہاں قبرستان نہیں بنائے جاتے، بلکہ لوگ اپنے پیاروں کو کئی 100 میل دور شہری قبرستانوں میں سپرد خاک کرتے ہیں۔ کئی سال سے ایمیزون کے جنگلات میں تیل اور گیس کی تلاش جاری تھی۔ گزشتہ سال ایک یورپی تیل کمپنی کو کامیابی ہوئی اور وہ بڑے ذخائر نکل آئے۔ اس تلاش اور تحقیق کے دوران کمپنی کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ بولسینارو قبیلے کے جنگلی ان کو مارتے تھے اور ان کے انجینئرز کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ بعد میں ان کی چبائی ہوئی ہڈیاں ہی ملتی تھیں۔ دوستو، تیل کمپنی نے اس مسئلے کا حل سوچا اور اپنے ایل جی کو بولسینارو قبیلے کے سردار کے پاس بھیجا۔ ایل جی نے سردار کو پیشکش کی کہ ہم تمہیں لاکھوں ڈالر اور تیل نکلنے کی صورت میں منافع بھی دیں گے، ہمیں یہاں کام کرنے دو۔ سردار نے کہا کہ ڈالر اور تیل ہمارے لیے بے معنی ہیں، خدا کا دیا ہوا وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہمیں صرف انسانوں کی لاشوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہمیں انسان نہیں ملتے تو جانوروں کا گوشت کھانا پڑتا ہے جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ برازیل کی حکومت نے تیل کمپنی کی درخواست پر ایمیزون کے جنگلات میں آپریشن کیا، لیکن اسے کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر کئی مقامات پر جنگل کو آگ لگائی گئی، لیکن آدم خور قبیلے نے اپنی جگہ بدل لی اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف آگ کی خبریں دنیا بھر کے میڈیا میں آئیں اور ماحولیات کی تنظیموں نے ہاہاکار مچا دیا، جس کے بعد برازیل کی حکومت کو وہ سلسلہ روکنا پڑا۔ تھک ہار کر تیل کمپنی نے برازیل کے پڑوسی کولمبیا سے رابطہ کیا، وہاں کے مافیا کو لاکھوں ڈالر دے کر گینگ وار کروائی۔ ہر ہفتے اس گینگ وار کا نشانہ بننے والے درجنوں افراد کی لاشوں کو ٹرکوں میں بھر کر ایمیزون کے جنگلات میں پہنچایا جاتا تھا تاکہ کمپنی کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ دوستو، گزشتہ سال تیل کمپنی کی تلاش کے نتیجے میں نہ صرف تیل بلکہ گیس کے بڑے بڑے ذخائر بھی نکل آئے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی مالیت لاکھوں ارب ڈالر ہے۔ مسئلہ بدستور وہی ہے کہ تیل کے کنووں اور گیس کے فیلڈ کی تعمیر کے لیے لاکھوں آدم خور قبائلوں سے جنگ کی جائے یا انہیں لاشیں فراہم کی جائیں۔ بولسینارو قبیلے کے سردار سے مذاکرات ہوئے تو اس نے مطالبہ کیا کہ وہ قبیلوں کو ہر ہفتے 20,000 لاشیں فراہم کی جائیں، تو وہ نہ صرف حملہ نہیں کریں گے بلکہ از خود اس علاقے سے دور چلے جائیں گے۔ تیل کمپنی نے برازیل اور ارجنٹینا کی حکومت سے بات کی، لیکن اسے کوئی اتنی بڑی تعداد میں لاشیں فراہم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ آخر ایک فارماسیوٹیکل کمپنی نے مدد کی اور کروڑوں ڈالر کے غوث ایک مہلک وائرس دنیا میں پھیلانے کا آئیڈیا پیش کیا۔ تیل کمپنی کو کھربوں ڈالر نظر آ رہے تھے، اس کے لیے چند کروڑ ڈالر کی کیا اہمیت تھی، اس نے آئیڈیا قبول کر لیا۔ دوستو، فارماسیوٹیکل کمپنی اور عالمی ادارہ صحت اس سازش میں شریک بن گئے۔ انہوں نے مختلف حکومتوں سے کہا کہ آپ وائرس کے بہانے لوگ مارتے جائیں اور 5,000 ڈالر میں ایک لاش ہمیں دیتے جائیں، اور اس کے ساتھ عوام کو ڈراتے جائیں کہ میتوں کی تدفین حکومت کرے گی ورنہ وائرس پھیل جائے گی۔ اس قدر بڑا عالمی منصوبہ ہے اور اس میں اتنی بڑی رقم لگی ہوئی ہے۔ 4-5 ماہ میں 4 لاکھ لاشوں کا سودا ہو چکا ہے اور کہیں شور نہیں مچ رہا۔ دوستو، برازیل کے ایک بلاگر البرٹو فرنانڈر نے یہ ساری تفصیل اپنی ویب سائٹ پر لکھی تھی، لیکن اس کے چند دن بعد ویب سائٹ بند ہو گئی اور اس بندے کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ خدشہ یہ ہے کہ اس آدم خور جنگلیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے یا پھر حکومت نے اسے اڑا لیا ہے۔
دوستو بلاگر نے لکھا تھا کہ آئل اور گیس فیلڈ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد نیٹو کی فوج اس کی سیکیورٹی سنبھالے گی اور تب ہو سکتا ہے کہ ایمیزون کے جنگلوں میں آپریشن کر کے آدم خور جنگلیوں کو مار دیا جائے یا دور دھکیل دیا جائے۔ آئل اینڈ گیس فیلڈ کے مکمل ہونے میں مزید 6 ماہ لگیں گے اور تب تک ہر مہینے مبینہ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی 1 لاکھ لاش برازیل جاتی رہے گی۔ اسی لیے عالمی ادارہ صحت بار بار کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین بننے میں ابھی کچھ ماہ اور باقی ہیں۔ دوستو یہ تو تھی اس برازیل کے قبیلوں کی داستان۔ تو دنیا بھر میں مرنے والے کرونا وائرس سے لاکھوں لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ واقعی میں ہی دفن کیے جا چکے ہیں یا پھر برازیل بھیج دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔